الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ معہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام، تو بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت صرف ہوگا؟ 5 منٹ، 3 منٹ، اور اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان۔ رمضان المبارک کی خوشبوؤں کو حاصل کرنے کے لیے، دل و دماغ کو رمضان المبارک کی خوشبوؤں سے معطر اور معمر کرنے کے لیے ہمارے سلسلے میں آخر تک شامل رہیے۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل باقاعدہ سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب کیا سنائیں گے آج؟ کاشف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، قاری صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء،
إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹائم ہوا ہے، وقت ہوا ہے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرنے کا۔ عدنان بھائی کیا سنائیں گے آج؟ کون سا کلام پڑھیں گے؟ انشاءاللہ آج بہت پیارا کلام ہے۔ راتیں بھی مدینے کی واہ واہ واہ، اور باتیں بھی مدینے کی، کیا بات ہے۔ جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ آئیے مل کر اس سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں یہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی مل کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج
آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد پھر کے گلی گلی تو کرے سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی آتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی آتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا چل رہا ہے سینہ کہ دوا ملے گی مجھے لے چلو مدینہ تعریف کے لائق جب
الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، تعریف لائق جب الفاظ نہیں ملتے، مکے کی فضاؤں میں مدینے کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، یارو تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم
طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، بولو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، ہر سال کے آنے کا احساس ہے یہ مرزا، ہر سال کے آنے کا احساس ہے یہ مرزا، ہر سال کے آنے کا احساس ہے یہ مرزا، سرکار بناتے ہیں، سرکار بناتے ہیں، تقدیر کمینے کی، دعوتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا ہمارا ٹاپک غم گسار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے غم گسار اعظم ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب نوازیاں اور حضور علیہ السلام تمام رشتوں سے بڑھ کر ہمدرد اور غم گسار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہیں۔ پیدائش کے وقت نبی کریم علیہ السلام نے امت کو یاد فرمایا، وصال ظاہری کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو نہ بھلایا، فرش زمین پر حضور علیہ السلام نے امت کو یاد رکھا، عرش بری پر امت کو یاد رکھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی امت کو یاد فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے غم گساری بھی فرمائی ہے، مدد بھی فرمائی ہے، اور آج بھی کرم بالائے کرم جو ہے ہوا کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوا کرتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم یہ شامل کریں گے اور بیان بھی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، آصف بھائی ہمارے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں۔ آصف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو غم گساری کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ جی، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ غم تو لفظ واضح ہے، اور گسار جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنے والا اچھا، اور رفع کرنے والا، ٹھیک ہے، نجات دینے والا۔ تو غم گسار کا مطلب ہوتا ہے کہ غم کو دور کرنے والا اور غم کو اٹھا دینے والا یا غم کو بھلا دینے والا۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان و عظمت کا بیان انشاءاللہ جاری ہے۔ اس سے قبل میں دو بنیادی باتیں عرض کروں جی، کہ غم گساری کے حوالے سے انسانیت جو سب سے بڑھ کر اسلام ہی نے سکھائی ہے، جی، اس میں نظریہ کیا ہے کہ غم کیوں دور کرنا ضروری ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین ہمیں کیا اس بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ جی، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھی طاعات ہیں، عبادات ہیں، دو باتوں میں منحصر ہیں۔ اچھا، دو ہی باتیں ہیں، فرماتے ہیں ایک تو التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی، اللہ کے معاملے کی تعظیم، اس میں ساری تعظیمیں داخل ہو جائیں گی جو بھی
نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ہے، صحابہ کی سب چیزیں، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کی تعظیم اس میں داخل۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے وَالشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، اور مخلوق پر شفقت کی جائے۔ واہ واہ، یہ دو باتیں ہیں۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وقت کے راضی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سبحان اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک قاعدہ قانون بیان کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں یہ کلیہ واجبۃ الحفظ ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں یہ ایسا قانون ہے اس کو ہر بندے کو یاد کر لینا چاہیے۔ واہ واہ واہ، اب وہ الفاظ تو بڑے مشکل ہیں، میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ جی، آپ نے جو لفظ فرمائے وہ تو یہ فعل فرائض و ترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے، واہ واہ، یہ الفاظ تو بڑے مشکل ہیں۔ اس کا مطلب یہ آسان کر دیں ہے آپ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے انہیں چھوڑ دینا، مخلوق کی رضا پر اس معاملے کو مقدم رکھیں۔ جی، پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جی، اور محرمات سے بچنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مستحبات جی، اور اس کے علاوہ جو نچلے درجے پر طاعات ہیں ان سب سے فوقیت کسے دے؟ فرماتے ہیں اس معاملے میں مدارات خلق، مراعات قلوب کو اہم جانیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مدارات خلق کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی دلجوئی کرے، اچھا، انسانوں کی دلجوئی کرے واہ واہ، اور ان کے دلوں کی رعایت کرے، انہیں تشویش میں نہ ڈالے، ان کی غم گساری کرے۔ واہ تو واہ، فرائض کے بعد، محرمات سے بچنے کے بعد جو نیکیوں میں پہلا درجہ ہے وہ مخلوق پر شفقت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے نہ صرف اپنے قول سے بلکہ عمل سے، بعض اوقات بڑے بڑے دانشور دنیا میں گزرے، انہوں نے دانشوری اپنی صرف لفظوں تک رکھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عملی طور پر کر کے بتایا سبحان کہ اللہ، دیکھو سبحان اللہ، بول دینا غریب کی مدد کرو یہ الگ بات ہے، اور کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، ان کا غزوہ احد میں انتقال ہو گیا، ان کے صاحبزادے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اب یہ صحابی جو تھے فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، میں رونے لگا، تو جب میں رونے لگا تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا، فرمایا روتے کیوں ہو؟ امام حیثمی نے مسند زوائد میں اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اسے قریب کیا، فرمایا روتے کیوں ہو؟ کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور عائشہ تمہاری والدہ ہو؟ اللہ اللہ، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے سواری پہ سوار کر لیا، اتنا بڑا اعزاز دیا۔ تو یہ ہے فقط زبانی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا کہ غریب کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ ان کے نثار کوئی کیسے گرج میں ہو نثار کیسے گی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ کیا
جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وقار بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی تمہیدی گفتگو ہمارے آصف اقبال بھائی نے فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے غمگساری فرمایا کرتے تھے۔ یہ گفتگو فرما رہے تھے، ایک روایت میرے ذہن میں بھی اس حوالے سے آئی جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نماز کا آغاز کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ طویل تلاوت کروں گا۔ سبحان حضور تلاوت فرما رہے ہیں اور پیچھے صحابہ سننے والے، ظاہر ہے کیا ذوق اور شوق کا بھی عالم ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کہ اس دور میں عورتیں بھی جو آتی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، صحابہ کے پیچھے ان کی بھی صفیں ہوتی تھیں، جی تو حضور فرماتے ہیں مجھے پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اللہ، کہ وہ اپنی ماں کے لیے رو رہا ہے کہ اسے دودھ کا تقاضا ہوگا یا اور کوئی خواہش ہوگی، تو حضور فرماتے ہیں اس کی رونے کی آواز آتی ہے، میں اپنی تلاوت اور نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیا بات، کہ تاکہ وہ بچہ اپنی ماں سے فوراً مل لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے اپنی امت کے اوپر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں پر اگر ہم غور کرتے چلے جائیں، بے شمار واقعات ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے۔ جی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہوئے تھے وہ جنگ کے اندر نا۔ اس کے بعد ان کی کئی بہنیں تھیں جن کے یہ واحد کفیل تھے۔ اچھا۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور کافی قرض تھا۔ امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں اس کو لکھا ہے کہ وہ اتنا قرض تھا کہ جو ان کا باغ تھا اس میں جو کھجوریں تھیں وہ اگر سارا بھی دے دیا جاتا انہیں کہ بھئی قرضہ پورا ہو جائے، وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کئی سال کا، وہ لکھتے کئی سال کی اگر کھجوروں کی پیداوار بھی دے دی جاتی نا تو وہ ان کا جتنا قرض تھا وہ پورا نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، طویل ہے اس کو تھوڑا سا میں اختصار کرتا ہوں ویسے جی تو حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری آگاہی لی، کیا معاملات ہیں، یوں ہیں، اتنی بہنیں موجود ہیں، اتنا مجھ پر قرضہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنی کھجوریں ہیں نا اسے اتار لو، جو بھی موجود ہیں اسے اتار لو اور اس کی ڈھیری لگا لو، اور جو تمہارے قرض خواہ ہیں انہیں بلا لو۔ اب عرض کی آقا وہ تو اتنے نہیں ہیں، وہ تو کئی سال کی بھی پیداوار دے دوں تو میرا قرض تو ادا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جو کہتا ہوں وہ کرو۔ وہ اتار لی گئی، رکھ دی گئی، ڈھیریاں لگا دی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر آئے اور ان ڈھیریوں کے ارد گرد آپ نے چکر لگایا، جو ڈھیریاں لگائی گئی تھی کھجوروں کی اس کے ارد گرد آپ نے چکر لگایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا اب ان قرض خواہوں کو اپنا قرض ادا کرنا شروع کرو۔ واہ واہ واہ۔ امام قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ وہ جتنا قرض تھا وہ سارا ادا ہو گیا، نہ صرف ادا ہو گیا بلکہ وہ کھجوریں جوں کی توں ویسے کی ویسے موجود بھی تھی۔ کیا بات ہے، قرض کہاں اتنا تھا کہ کئی سال کی پیداوار دیتے تو ادا نہیں ہوتا، اور کہاں اسی سے ادا بھی ہو گیا اور وہ ویسی کی ویسی وہاں پر موجود بھی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے غمگساری فرمایا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ آپ نے جو حدیث پاک سنائی ہے بخاری شریف میں بھی حدیث پاک یہ موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو ساتھ لیا واہ، اور ساتھ لے گئے اور وہاں جا کے یہ عمل کیا، برکتیں دے دی۔ سبحان اس کے بعد واپس آ گئے، فجر کی نماز میں حضرت جابر بن عبداللہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا، قرض اتر گیا۔ واہ، اب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ابوبکر صدیق کو جا کے یہ بتا کے آؤ سبحان اللہ، اور حضرت عمر کو بتا کے آؤ۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہاں گئے دونوں کو بتانے کے لیے تو دونوں صحابہ کا ایک ہی جواب تھا۔ جواب یہ تھا علمنا ما صنع اس صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں کا ایک ہی جب سیم جواب ہے، کوئی لفظوں کا بھی فرق نہیں۔ مطلب کہتے ہیں علمنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں تو یقین پہلے ہی تھا، واہ واہ، حضور آ گئے اب غم غلط ہو جائیں گے، ہائے ہائے، کیا اب غم دور ہو جائیں گے، غم گساری ہو جائے گی۔ کیا بات، جب حضور نے وہ عمل کر دیا ہم پہلے ہی سمجھ گئے۔ اب یہ بات تو یہاں ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بات دوبارہ آ کے عرض کی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت پتہ کیا فرمایا؟ اشہد انی رسول اللہ، سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ غم گساری کے بے شمار واقعات
غم گساری پر بے شمار احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا کسی بیوہ کی مدد کرنے والا اور کسی مسکین کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ کا مجاہد ہے۔ پھر فرمایا القائم اللیل، پوری رات جاگ کر عبادت کرنے والا ہے، الصائم النہار، پورے دن کا روزہ رکھنے والا ہے۔ یعنی اس نے عمل یہ کیا ہے، بیوہ کی مدد کی ہے اور مسکین کی مدد کی ہے، اس کو اجر کتنا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب، رات کو عبادت کا ثواب، دن میں روزے کا ثواب، اس قدر ثواب۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مساکین کی خیر خواہی، ان کی غمخواری کرنے پر ثواب اور اجر بیان کیا ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک فرما دیا، لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاکِین۔ سبحان اللہ، ہر شے کی چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی جو ہے وہ مساکین سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری احادیث، یہ سارے واقعات جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بڑھاتے ہیں، وہیں پر ہمیں خود بھی ان معاملات کی طرف آگے بڑھنے کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں بھی لوگوں کا غمگسار ہونا چاہیے، لوگوں کے غم غلط کرنے چاہیے، ہماری ذات سے پرابلم کریٹ نہ ہو، ہماری ذات سے لوگوں کو آسانیاں ملیں، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدے ہوں۔ اور حدیث مبارک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کے لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو۔ آج سے غور کرنا شروع کر دیں، آپ کے خاندان والے کہیں آپ سے کتراتے تو نہیں کہ یہ بندہ آئے گا تو 100 مسائل کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ کے گھر میں آنے سے آپ کے بچے کہیں سہم تو نہیں جاتے کہ اب یہ ابا حضور یا بھائی گھر پر آ گئے ہیں تو اب جو ہے نا کچھ کرنا نہیں ہے، بس سہم کے بیٹھے رہنا ہے؟ آپ کے آفس جانے سے کہیں لوگ آپ سے کتراتے تو نہیں کہ اب جو ہے یہ بندہ ہر بات کی کھال ہی اتارے گا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، وہیں ہمیں جو ہے عمل کی طرف دعوت بھی دیتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ لہٰذا یہ واقعات سنتے جائیے اور اچھی اچھی نیتیں فرماتے جائیے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے خاندان کے اندر پرابلم کریٹر نہیں بنوں گا، میں اپنے خاندان کے اندر پرابلم سالور بنوں گا، میں لوگوں کے مسائل حل کرنے والا بنوں گا، مسائل پیدا کرنے والا نہیں بنوں گا۔ پھر آپ دیکھیں زندگی کیسی آپ کی گل و گلزار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ واقعات سن کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں، گلا ان کا ڈسٹرب بھی ہے، تھوڑا سا بیمار بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ بیمار مدینہ بنا دے، دعا کریں۔ آمین آمین۔ آصف بھائی کی بات، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بلیو اور یقین کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم غلط کر دیں گے، وہ شاعر کہتا ہے نا، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے ہر نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن ان کی جو رحمت تھی نا وہ صرف ان کی قوم کے لیے، ان کے اس امت کے لیے تھی، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا رسول الرحمتی و نبی الرحمتی، میں رسول رحمت اور نبی رحمت ہوں۔ کیا بات ہے! پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گساری کا کیا کیا بیان کیا جائے۔ جب یہ ٹاپک آپ نے بتایا کہ یہ ٹاپک ہے، سچی بات ہے آج ہمت نہیں تھی آنے کی، لیکن یہ اتنا پیارا ٹاپک تھا کہ میں نے کہا چل لکھا لاؤ ثنا خانوں میں چہرہ میرا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہم، اللہ کرے کہ ہم بھی ثنا خانوں میں سے ہو جائیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو غلام بنا لیا گیا، اور جب یہ غلام بنا لیے گئے تو بکتے 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 حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا تو اس غلام کو، حضرت زید کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا۔ اچھا، اب تھے تو یہ بیسکلی غلام فیملی سے نہیں تھے، غلام نہیں تھے،
لیکن غلام بنا لیے گئے تھے. ان کے جو والد صاحب تھے نا وہ بڑے فراق میں روتے رہتے تھے کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا, اس طریقے سے یہ ان کے فراق میں روتے رہتے. کچھ لوگ حج کے لیے جب پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دیکھا کہ یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہیں. انہیں دیکھا تو پہچان لیا, جا کر والد کو بتایا کہ تمہارے بیٹے تو وہاں مکۃ المکرمہ میں ہیں. تو والد جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اچھا, اس سے پہلے کا واقعہ ہے. جی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کے تو خاندان کا یہی شعار ہے کہ آپ لوگوں کے غم غلط کر دیا کرتے ہیں, تکلیفوں کو دور کر دیا کرتے ہیں. میرا یہ بیٹا ہے زید, میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ کرم فرمائیے, اگر چاہیں تو مجھے مجھ سے اس کی رقم لے لیجئے اور میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دیجئے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گساری اور پیارے آقا کی غلاموں سے محبت کا عالم کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زید کو تمہارے سامنے بھیجتا ہوں, اگر وہ چاہیں تو تم بغیر پیسوں کے اسے لے جانا, اور اگر نہ چاہیں تو پھر زبردستی نہ کیجیے گا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد اور چچا کے پاس بھیجا تو والد نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا کہ جی یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میرے چچا ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ, اور اگر چاہو تو میرے پاس بھی رہ سکتے ہو. والد نے جب یہ سنا تو اس کو اور زیادہ اس کے دل میں جو ہے وہ محبت اولاد کی بڑی, اور کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, میں یہاں سے نہیں جا سکتا, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اچھا, والد بڑے حیران کہ تم آزادی کی زندگی چھوڑ کر غلاموں کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے پاس رہنے سے بہتر تم یہاں پر رہنا پسند کرتے ہو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پیار و محبت اور حسن سلوک میں نے اس گھر میں پایا ہے اور اس آقا کے پاس دیکھا ہے, اسے دیکھنے کے بعد اب میں کبھی بھی اس آقا سے جدا ہونا نہیں چاہتا. تو چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں, چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. ماشاءاللہ, اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں کہ اب یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی, نبی کریم علیہ السلام کا عمل مبارک سنا, کیا بات ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں. جی ہاں, کیا ہمارے پاس کوئی آ کر رہے تو کیا اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں؟ کیا وہ بھی چاہتا ہے کہ میں یہاں اسی صحبت میں رہوں؟ ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ آج کل ہماری کیا حالت ہے. ہمارے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو ہم کیا اسے اتنی شفقت دیتے ہیں, اس سے اتنی محبت اور پیار دیتے ہیں کہ وہ وہیں پر رکنے کو ترجیح دے اور بار بار آنے کا اس کا دل کرے؟ تو یہ ہمدردی اور غم گساری, آج ہر فرد کو ہم دیکھیں, ہر دوسرا فرد پریشان ہے, غم سے ہلکان ہے, وہ کندھا ڈھونڈ رہا ہے کہ کندھا مجھے مل جائے, میں اس پہ سر رکھ کے تھوڑی سی اپنے دل کا غم ہلکا کر لوں. اب اگر ہم اس کے لیے وہ کندھا مہیا کر دیں, ہم اگر کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو جو دو بول ہمدردی کے اگر بول دیے اور اس سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی اجر کا باعث ہے. اصل میں آصف بھائی بات یہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو اچھا چلے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا چلیں گے. ہم نے معیار تو ایسا بنایا ہوا ہے نا کہ جیسے کو تیسا, یعنی جیسا ہمارے ساتھ جو چلے گا, ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف ہیں, اور جو ہمارے ساتھ جیسا چلے گا ویسا. حالانکہ اصول اب یہ معیار حدیث پاک میں اصول یہ ہے, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو, معاف کر دو. کیا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو, تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کر دو. اللہ اکبر. ہم ایسا نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں آیا ہے خوشی غمی میں تب ہم جائیں گے, اور نہیں آیا تو بھئی ہم بھی نہیں جائیں گے. تو یہ کانسیپٹ کیسے ختم ہو, یہ بتائیں نا تھوڑا. کانسیپٹ ایسے ختم ہوگا کہ ہم جو ہے وہ
یہ تصور کر لیں کہ سامنے والا میرا مسلمان بھائی ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. کیا بات، اس نے بھی انہی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، واہ واہ، یہ بھی انہی کا امتی ہے جن کا میں امتی ہوں. سبحان اور پھر اگر رشتہ ہے، اگر برادری ہے تو اور زیادہ اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں. واہ واہ، یہ ہم جو ہے وہ اسی معاملے میں ہم بدلے کے اس میں رہتے ہیں کہ اس نے کیا ہے تو ہم کریں گے، اگر اس نے نہیں کیا، برائی کی ہے تو ہم بھلائی نہیں کریں گے. جی، ٹھیک ہے، اگر اس نے برائی کی ہم برائی کریں گے، بھلائی کے ساتھ اس کو ہم بدلہ نہیں دیں گے. نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ پوری کی پوری یہی ہے. ایک اعرابی آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک چادر کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے. آپ علیہ السلام کھڑے ہونے لگتے ہیں، وہ دھاری دار چادر ہوتی ہے، اس کا کنارہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مبارک گردن پر نشانات پڑ جاتے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ عرض کرنے لگا کہ آپ کے پاس جو مال ہے مجھے بھی اس میں سے دیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے، تمہیں جو ضرورت ہے پوری کر دی جائے گی، لیکن جو یہ تم نے نشانات ڈالے ہیں اس کا تمہیں بدلہ دینا ہوگا. تو اس عرابی نے بھی، گاؤں کے رہنے والے نے بھی یہی عرض کی، اِنَّكَ لَا تُجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ اس شان والے ہیں کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. کیا بات ہے، فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی دے اور خود کہے کہ منگتا کا بھلا ہو، خود بھی دے اور خود کہے کہ منگتا کا بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار ہونے کی. عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہمارے یوسف صاحب نے بھی قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا. جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا پالنے والا. واہ واہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. سبحان اللہ، عالم ایک نہیں ہے، یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہوتا ہے، صحیح، کئی طرح کے عالم ہیں. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں. سبحان اللہ، اس 18,000 عالم میں کئی مخلوقات ہیں. یہ تو ہم انسان مخلوق ہے نا. حضور کی رحمت کہاں کہاں تک ہے، حضور کی فریاد، حضور کس کس کی فریاد کو پہنچتے ہیں. سبحان اللہ، یہ صرف اس انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس 18,000 عالم میں جب کبھی جس نے جو بھی فریاد کی حضور نے اس کی فریاد رسی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. خواہ وہ زمین تحت ثرا میں حضور کو پکارتا ہے، حضور اس کی فریاد سنتے ہیں. سبحان اللہ، کبھی کوئی جانور پکارتا ہے، حضور اس کی فریاد کو سنتے کیا ہیں. بات ہے، اور صرف سنتے نہیں بلکہ فریاد رسی بھی فرماتے کیا ہیں. بات ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ آپ نے جو یہ وصف لیا نا حضور کا وصف، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کیا کہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک وصف پر بات کرتے چلے جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، یہ چینل کے سلسلے ختم ہو جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لکھنا ختم ہو جائے، بولنا ختم ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے سے روز ازل پر درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ طواف کر رہا تھا اور وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہر وقت درود پاک پڑھے جا رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے اس کے قریب ہوا اور مجھے کچھ تجسس ہوا کہ یہ اور کوئی دعائیں نہیں پڑھ رہا، یہ درود پاک ہی پڑھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ذرا ماجرا بتاؤ، تم کوئی اور دعائیں بھی تو ہیں، طواف کی دعائیں ہیں، تو وہ کیوں نہیں مانگ رہے ہو، تم درود پاک ہی پڑھے جا رہے ہو کیوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا اگر آپ کون ہیں، تو اپنا نام بتایا انہوں نے. کہا اگر آپ نہ ہوتے نا تو یہ بات میں کسی کو نہ بتاتا.
بات یہ ہے کہ میں حج کے لیے جب روانہ ہوا تو میرے ساتھ میرے والد بھی تھے. تو وہاں پر راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی. پہلے کیونکہ حج جو ہے وہ پیدل ہوتے تھے, اونٹوں پر ہوتے تھے, گھوڑوں پر ہوتے تھے, کئی کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا. تو راستے میں میرا والد فوت ہو گیا. یکایک ایک ویرانہ ہے, ایک اجنبیت سی ہے. جی میرے والد فوت ہوئے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. اللہ اللہ. میں بڑا پریشان ہوا کہ چہرہ سیاہ ہو گیا ہے, اور میں ان کے سرانے بیٹھ کے رونے لگا اور ان کی تدفین کا سوچنے لگا. کہتے ہیں کہ میں اسی پریشانی میں, اسی غم میں بیٹھا تھا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت, نورانی چہرے والے بزرگ, سفید کپڑوں میں ملبوس, وہ تشریف لائے ہیں, اور میرے والد کے سرانے تشریف لا کر اپنا دست مبارک اس نے یوں پھیرا. واہ واہ. جب انہوں نے اپنا دست مبارک یوں پھیرا تو میرے والد کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بزرگ واپس جانے لگے. میں نے دامن تھام کے کہا, آپ ہیں کون؟ آپ اتنی میری پریشانی کے عالم میں میری پریشانی کو دور کر کے جانے لگے ہیں, ذرا آپ اپنے بارے میں بتاتے تو جائیں. تو میرے آقا اس وقت انہوں نے جب فریاد کی تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں. کہا میں تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلائیں کروڑوں دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں کون بچائے بچاتے ہیں. جی بات پوری کر دوں. جی جی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے والد ہیں یہ مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھا کرتے تھے. آج ان پر یہ مصیبت آئی, آفت آئی, انہوں نے مجھ سے فریاد کی, میں ان کی فریاد کے لیے پہنچ گیا. اس لیے اب میں ہر جگہ ہر وقت کوئی اور دعا نہیں مانگتا بلکہ درود پاک ہی پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, امتی جو کرے گا بیزار میں فریاد, امتی جو کرے گا بیزار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غریبوں سے جو محبت ہے, جی اس میں یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے. جی جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ کو رب کریم نے دو باتوں میں اختیار دیا. اے محبوب, چاہو تو بادشاہ نبی بنا دوں, واہ, اور چاہو تو میں تمہیں غریب نبی بنا دوں. تو غریبوں سے محبت اس قدر ہے, نبی کریم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہم احینی مسکینا, اللہ, یا اللہ تو مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ, وَأَمِتْنِي مسکینا, مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما, واہ واہ, وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یا اللہ قیامت کے دن بھی مجھے مساکین کے ساتھ رکھنا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, آپ نے یہ دعا کیوں کی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا, کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ اغنیا سے, مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. اب اس پر جو ہے وہ, اب نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو نصیحت بھی فرمائی, سیدہ عائشہ کو نصیحت بھی فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ, کسی مسکین کو خالی نہ لوٹانا, کسی غریب کو خالی نہ لوٹانا, اگرچہ کھجور آدھی تمہارے پاس ہے وہ دے کر اسے کچھ نہ کچھ دے کر ہی لوٹانا. اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا, اے عائشہ, مساکین سے محبت کرنا اور انہیں اپنے قریب کرنا. تم اگر مساکین کو, غریبوں کو اپنے قریب کرو گی, رب کریم قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب کرے گا. یہ سیدہ عائشہ ہیں, انہی کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کبیرہ, مکے سے حضرت ابو سفیان ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے, مدینے آتے ہیں. تو غریب صحابہ جنہیں کفار نے مکے میں ستایا تھا, تو اب یہ جب
چند غریب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت صہیب ہیں، یہ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان وہاں سے گزرے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، فتح مکہ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جب یہ یہاں سے گزرے تو اس وقت جو ہے وہ ان غریب صحابہ نے جملہ کہا سخت، کہا کیا اللہ تعالیٰ کی تلواروں نے ابھی اس کا کام تمام نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ مکے کے رئیس کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ پھر گئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے خبر دی کہ ان غریب لوگوں نے ابو سفیان جو رئیس مکہ ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک رئیس کی طرفداری نہیں کی اس وقت، بلکہ غریب صحابہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر کہیں تم نے ان غریب صحابہ کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ ان غریب صحابہ کو تم نے ناراض تو نہیں کر دیا؟ اور اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا گویا کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رب کی ناراضگی کیسے سن سکتے تھے؟ فوراً واپس گئے، ان غریب صحابہ کے پاس جا کر کہتے ہیں اے سلمان فارسی، اے بلال، اے صہیب، کیا میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے قالوا لا، نہیں آپ نے ہم نے ناراض نہیں کیا، یغفر اللہ لک یا اخی، اے ہمارے دینی بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ یہ صرف انسانوں نہیں، ابھی ہمارے عابد بھائی نے کہا کہ جانور بھی آئے، ان کی بھی فریاد رسی ہوئی۔ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اونٹ آتا ہے سب کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، حضور کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے جو اس کی زبان ہے وہ بل بلاتا ہے، جر جارا کانا جر جارا، وہ اس نے اپنے الفاظ نکالے، نبی کریم علیہ السلام نے سنا اور پھر فرمایا اس کا مالک کو نے بلا کے لاؤ، مالک کو لایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اونٹ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا انہو شکا الیہ کثرت العلفی کثرت العملی وقلت العلفی، کہا یہ اونٹ آیا ہے تمہارا، اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانا کم دیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو۔ اس حدیث پاک میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ اونٹ کو بھی پتا ہے فریاد میری کون سنے گا، سبحان اللہ، میری بولی کون سمجھے گا، اور اس نے اسی جگہ جا کے اسی بارگاہ میں جا کر اس نے شکایت کی، اور شکایت کا ازالہ ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بلا کر پوچھتے ہیں کہ تمہارا اونٹ ہے، اقرار لیا، اور پھر فرمایا کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا چارہ کم دیتے ہو۔ اب اس سے ہمیں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم ملازم رکھتے ہیں، ہم امپلائی رکھتے ہیں، اس سے کام زیادہ لیا جائے اور مزدوری اس کو کم دی جائے اور ٹائم پہ نہ دی جائے۔ ان غریب مزدوروں سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے، فرمایا اُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجُفَّ عِرْقُهُ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ایسا ہے کہ اب ہر مبلغ ہی بہت ہی گفتگو اور اچھے انداز میں کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے آپ کی کالز بھی لینی ہے اور کچھ سیگمنٹ بھی ہمارے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ناظرین کو ابھی تک آپ نے لیا ہی نہیں ہے، نہ ایس ایم ایس لیے ہیں اور نہ ہی کالز آپ نے شامل کی ہیں۔ چلیں جی ان کی بھی مان لیتے ہیں، آپ کی بھی دل جوئی کی نیت سے آپ کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس بھی لیتے ہیں۔ جی محمد حشیم الدین اتاری، مدھیہ پردیش، ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ خوشبو رمضان سلسلہ مدنی چینل کے ویسے تو تمام سلسلے ہی بے مثال ہے، خوشبو رمضان بھی اپنی مثال نہیں رکھتے، اور خصوصاً سلسلے کا جو نام ہے خوشبو رمضان، اس تعلق سے عرض کروں گا کہ اگر خوشبو رمضان کا کہیں سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے تو وہ مدنی چینل ہے۔ اس کے سلسلے، اس کے پروگرام، خصوصاً امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، رمضان کی خوشبو کا احساس سب سے زیادہ اسی میں ہوتا ہے۔ اور یوں تو سال بھر مدنی چینل کے تمام سلسلوں کا کوئی جواب نہیں، لیکن بالخصوص رمضان المبارک میں جو مدنی چینل کا خوشبو، ان کے جو فیضان رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ یوں ہی مدنی چینل شاد و آباد رہے، امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ خوشبو رمضان کے سلسلے میں نعت خوان اسلامی بھائیوں کا بھی کیا جلوے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کی ہر نعت خواں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی نیکسٹ۔ مرحبا، سلسلہ خوشبو رمضان کی آمد مرحبا۔ آج جو عمران بھائی آپ موضوع لے کر آئے ہیں، غم گسار آقا کی غم گساری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تو ایسے بے مثال آقا ہیں کہ جن کی غم گساری انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق کے لیے ہے. آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا بات ہے، مالک و مختار ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شعر لکھا ہے، مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، تم سا نہیں کوئی غم گسارا کا. اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے، ماشاءاللہ عدنان بھائی جہاں جاتے ہیں مدنی رنگ جما دیتے ہیں. آج یہ نعت سنا دیجئے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں میں فدا، چاند اور یوں اختر شماری، واہ واہ. بے حساب دعا کی مغفرت کی دعا فرما دیجئے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. یہ جو عدنان بھائی شعر ہمارے شہزاد بھائی نے شروع میں تم سا نہیں کوئی غم گسار آقا، میں چاہوں گا کہ سلسلے کے آخر میں 2 شعر آپ اس کے بھی ضرور سنائیے گا. جی اگلی کال. محمد جاوید اشرفی اتاری، ہند گجرات کے شہر پالی تانا سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سلسلے کا موضوع غم گساری، اسی حوالے سے ایک کلام سنا دیجیے. غم سبیرا تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں. یہ تو آپ نے سنا دیا جاوید بھائی. جی نیکسٹ. نوید گورے ملتان سے بات کر رہا ہوں. یہ نعت ہے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. جی اگلی کال. محمد توقیر، جہانیہ منڈی پنجاب. جی میں کلام سننا چاہتا ہوں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. کیا بات ہے. میسج بھی آپ کے کچھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی رضا ہے، میں ایوان مارکیٹ میں رہتا ہوں. ایک نعت سنا دیجئے طیبہ بڑی دور. یہ میسج کل بھی ان کا آیا تھا عدنان بھائی، آج لازمی اس کو لے لیجئے گا. ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ پیارے نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کلام سنا دیں. یہ گوجرا سے ہیں، MBDIN. اچھا جی، حسن رضا صاحب ہیں. ایک اور میسج یہ ہے کہ میرا نام علی رضا ہے، اسلامی بھائی جان میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے، یہ کلام سنا دیں. ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، یہ سنا دیں. سلسلہ بہت اچھا ہے. میں قصور شہر سے ناظم علی اتاری عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں. یہ ایک کلام کی انہوں نے فرمائش کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا نام محبوب عالم اتاری ہے، لالا موسیٰ سے ہیں. یہ آپ کا سلسلہ خوشبوئے رمضان بہت اچھا ہے، ایک نعت سنا دیجئے. مرحبا صد مرحبا. ٹھیک ہے جی، سناتے ہیں آپ کو. ایک اور میسج آیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، من کا بس سنا دیں سیدی اتارا. طالب دعا اسلامی بھائی ہیں. ایک اور میسج یہ آیا ہے، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، پلیز یہ کلام سنا دیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. اچھا جی، محمد فیصل منیر اتاری ہیں یہ. ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ مدنی چینل جب سے دیکھنا شروع کیا ہے اور کوئی چینل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک شاد و آباد رکھے، آمین. ایک اور میسج یہ آیا ہے، کلام سنوا دیں مشتاق بھائی کی آواز میں، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. مشتاق بھائی کی آواز میں دیکھیں ہماری مجلس اگر ممکن ہو تو اس کو لے لیں. ایک اور میسج یہ آیا ہے، محمد عرفان اتاری ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے نعت سنا دیں بلغ العلا بکمالہ. اچھا جی. ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے پلیز 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 ایک نعت سنا دیں. اچھا جی. ایک اور میسج آیا ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. انشاءاللہ آپ کے کلام کی فرمائشوں کو ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے، ضرور شامل کریں گے، لیکن اس سے قبل آئیے اپنے ایک سیگمنٹ کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنتیں اور آداب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یوسف بھائی آج کیا سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ عز و جل ہم پانی پینے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے. انشاءاللہ. اس سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گساری. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شفیق آقا ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی، واہ واہ، جو زندگی گزاری اس میں بھی راتوں راتوں کو جاگ کر آپ اپنی امت کے لیے فکر مند رہا کرتے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے. جب آپ کا آخری وقت آیا اور اس دنیا سے آپ نے ظاہری پردہ فرمایا اور آپ کو جب قبر میں رکھا گیا، تب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر امتی امتی کے الفاظ. پھر کیوں نہ ہم امتی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ حتی الامکان ان طریقوں کو اپنایا جائے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور آداب ہیں. آج ہم پانی پینے کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ سیکھیں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی پیتے وقت پینے میں 3 بار سانس لیتے ہیں اور فرماتے تھے کہ اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے بھی مفید اور خوشگوار ہے. 6 آج انشاءاللہ ہم مدنی پھول عرض کریں گے عمران بھائی کہ پانی کس طریقے سے پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. اچھا، اس کا اخروی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے. اخروی فائدہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پینے سے آج سائنس اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو شخص کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے وہ پانی اس کے معدے سے ہوتا ہوا اس کے گھٹنوں میں پہنچ جاتا ہے اور گھٹنوں کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ اکثریت شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمارے پیروں میں گھٹنوں میں بہت زیادہ شدید درد ہے. تو کوشش کریں کہ پانی بیٹھ کر پئیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. پانی بیٹھ کر پینا ایک مدنی پھول. دوسرا مدنی پھول بسم اللہ پڑھ کر پئیں. پانی بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اجالے میں دیکھ کر پئیں. اچھا، اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ بسا اوقات اندھیرے میں بندہ پی لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پرندہ کوئی جانور جو ہے وہ اس گلاس کے اندر اس پانی کے اندر آ گیا ہو. جیسے ہی آپ نے پیا اگر وہ زہریلا ہوگا تو جان جانے کے بھی اندیشہ ہے. لہٰذا جب بھی پانی پئیں اجالے میں دیکھ کر پئیں. پانی چوس کر پئیں. پانی چوس کر پئیں. چوس کر پانی کیسے پئیں گے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ سیدھا گلاس لگایا منہ سے اور گٹاگٹ وہ پانی ایک ہی سانس میں. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نے پہلے ہی سنائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی آہستہ آہستہ چوس کر پئیں تو اس سے تسکین زیادہ ملے گی اور آپ کی جو ہے وہ تشفی زیادہ ہو جائے گی. بسا اوقات بہت سارا پانی پی لیا جاتا ہے لیکن جو ہے وہ سیرابی نہیں ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے انشاءاللہ سیرابی ہو جائے. آج کل خاص طور پہ افطار میں جیسے ہی افطار ہوتی ہے اور ٹھنڈا مشروب ٹھنڈا ٹھار پانی جو ہے بہت زیادہ پی لیتے ہیں اور پیاس پھر بھی نہیں بجھتی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ آپ افطار کے وقت آپ کے سامنے ایک پانی کا بھرا ہوا پورا پیالہ ہوتا ہے، لیکن 3 گھونٹ سے آپ جو ہے وہ افطار فرماتے ہیں، صرف 3 گھونٹ. اور وہ پانی عمران بھائی چونکہ میں نے وہ پانی پیا ہے تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارا دن پیاس میں گزارا ہے تو اس وقت ٹھنڈا مشروب اور میٹھا مشروب پیا جائے. سبحان اللہ. لیکن آپ یقین جانیں کہ وہ پانی لٹرلی گرم ہوتا ہے. اچھا، گرم پانی ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے یعنی مطلب گرم لٹرلی گرم ہوتا ہے. اس کے اندر حرارت ہوتی ہے. ایک تو نارمل پانی ہوتا ہے نا جو گرم، مطلب اس کو گرم تو نہیں کیا جاتا نا، نارمل جیسے ٹھنڈا نہیں ہوتا یہ کہا جاتا ہے. روم ٹیمپریچر والا پانی نہیں ہوتا. اچھا، ہاں، روم ٹیمپریچر والا پانی نہیں ہوتا. میں نے اس کو محسوس کیا، وہ روم ٹیمپریچر والا پانی نہیں تھا، لٹرلی گرم پانی. تو یہ آپ کا انداز ہے. تو آپ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ افطار کرنے کے بعد اذان بھی سنیں گے، اذان کے کئی دیر کے بعد نماز کا بھی معمول ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا انداز ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ کی تشفی ہوتی ہے. اچھا، جب پانی پی چکے تو پینے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں اور بچا ہوا پانی یہ نہ پھینکے. تو آج ہم نے پانی پینے کی سنتیں اور آداب سیکھی ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ جب بھی پانی پینے کا موقع ملے گا تو انہی سنتوں اور آداب کو ملوز خاطر رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے ہم پانی پئیں گے. سبحان اللہ. پانی پینے کی سنتیں آداب آپ نے بتائی، تو یہاں پر ایک غم گساری کا بھی پہلو موجود ہے. واہ واہ. آج کل شدید گرمی ہے، سخت گرمی ہے. مسلمان جو ہے وہ مزدور طبقہ جو ہے روڈ پہ ہوتا ہے. بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. اگر آپ ایسا کریں اپنے گھر پر پرانی بوتلیں اگر رکھی ہوئی خالی بوتلیں اسے بھر کے رکھ لیا کریں، فریج میں آپ اسے فریز کر لیں اور صبح جب جانے لگیں کام پر تو آپ جو ہے نا وہ بوتلیں لے جائیں. کوئی رکشے والا کھڑا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مزدور ہے،
آپ ان کو بھی پانی تقسیم کر دیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھی ایک بات کہ بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ پانی صدقہ کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں، کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جن کی مستدرک ہے، ان کا واقعہ بھی لکھا، آپ کے چہرے پر ایک پھوڑا ہو گیا اور کسی بھی علاج سے نہیں جاتا تھا، تو یہ ایک بزرگ کی مجلس میں جایا کرتے تھے، اجتماع میں ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو وہاں کسی پردہ دار خاتون نے ایک پرچی ڈال دی۔ پرچی کو جب کھولا گیا تو اس میں یہ تھا کہ میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ امام حاکم تک یہ بات پہنچا دو کہ وہ پانی صدقہ کرے، رب کریم ان کو اس مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ امام حاکم نے کیا کیا، اپنے گھر کے باہر ایک حوض بنایا اور گویا کہ سبیل بنائی، اس میں ٹھنڈی برف اس میں ڈلوا دی، اور ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا آپ کا پھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے کے ناظرین، صبح میں پانی دینے کی بات کی، ویسے تو آج کل روزے ہوتے ہیں، میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ افطار کے وقت میں جب اپنے آفس سے نکلتے ہیں گھر کے لیے تو رستے میں ٹریفک بھی بہت جام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی یا کئی لوگوں کی افطاری روڈ پر ہو جاتی ہو، تو اس وقت میں ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کئی عاشقان رسول، کئی مسلمان افطاری کا روڈوں پر بھی اہتمام کیا کرتے ہیں، اس میں آپ بھی اپنا حصہ ملائیے۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پورے ماہ کا اعتکاف بھی اسلامی بھائی کرتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ لنگر رضویہ بھی ہوتا ہے، افطار کا بھی اہتمام ہوتا ہے، سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پانی کا بھی الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی مدنی تحریک ہے، اس میں آپ ایک وقت کی سحری کا اہتمام کر لیں، 2 وقت کی سحری کا اہتمام کر لیں، افطار کا اہتمام کر لیں، یا پانی کی سبیل لگوا دیں آپ کہ چلیں ٹھیک ہے اتنے ہزار اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے، تو میں جو ہے ایک دن پر جو اتنا لیٹر پانی ان کو دیا جاتا ہے، میں ایک دن کا پانی جو ہے وہ ایصال کرتا ہوں، میں ایک دن کا پانی پیش کرتا ہوں، تو جو ہمارے آصف بھائی نے فضیلت بیان کی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی آپ کو ملے گی، ثواب بھی حاصل ہوگا۔ رمضان المبارک کا ویسے بھی مقدس اور معمر مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، فطرات اور صدقات کے اندر ضرور یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ 100 سے زائد اس کے شعبہ جات ہیں، 100 سے زائد شعبہ جات ہیں۔ آپ کو جس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس شعبے کے اندر آپ کو دلچسپی ہے، آپ اسی میں آگے آئیے۔ آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ مسجد کے بنانے کے لیے آ جائیں۔ خدام المساجد ہماری ایک مجلس ہے الحمدللہ جو پورے سال کے اندر مساجد ہی بنایا کرتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو مدرسہ بنانا ہے تو دعوت اسلامی کے مدارس کے شعبے میں آ جائیں۔ اگر آپ نے جو ہے کوئی اور شعبہ جوائن کرنا ہے، اس میں آپ کی دلچسپی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے وہ شعبہ جات بھی موجود ہیں۔ اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں، یا پھر ہماری ابھی اسکرین پر انشاءاللہ اکاؤنٹ نمبرز وغیرہ چل جائیں گے، ان کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق آپ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی آپ کے پیسے کو صحیح مصرف میں استعمال کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ دم قدم کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ فرمائشیں تھیں عدنان بھائی، 2 شعر ایک شعر کر کے پورا کر لیں۔ کاشف بھائی، مالک بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو سگی ان کی دعائیں دے کر، کوئی دیکھے تو سگی ان کی دعائیں دے کر، یا محمد سے تو پتھر پگھل جاتے ہیں، جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ
خود کیے دیتے ہیں انداز کی جانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا دل میں تجھے رکھ لو پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لو اے کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. آئیے اپنا اگلا سیگمنٹ حسن و جمال مصطفیٰ شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی وقار بھائی، آج ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ اور قلب اقدس کے کچھ جمال اور کمال کا بیان کریں گے. یہاں ابتدا میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اعضاء کا حسن و جمال بیان کر رہے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل آئے اور بڑے بڑے محبوب آئے جن سے بہت سارے لوگ محبت کرنے والے تھے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اس بات کو بیان کیا. لیکن ان محبوبوں اور ان حسین جمیل افراد کے جو محبین تھے انہوں نے اپنے محبوبوں کے اس انداز سے اوصاف نہیں بیان کیے. کیوں؟ جبکہ صحابہ اکرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، حضور محبوب ہیں اور صحابہ محبین ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کے حسن و جمال کو بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا ہے. وجہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ دیگر جو محبین تھے، دنیاوی افراد سے محبت کرنے والے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارا جو محبوب ہے یہ ہمیں تو اچھا لگتا ہے، یہ جو حسین ہے ہمیں تو حسین لگتا ہے، ہمیں تو اچھا لگتا ہے. ہم اس کے اوصاف بیان کریں گے، اس کی شکل و صورت، اس کے اعضاء کی تعریف کریں گے تو پتہ نہیں دنیا والوں کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا، دیگر لوگوں کو پسند آئے گا نہیں آئے گا. لیکن صحابہ کو یہ پتا تھا کہ یہ محبوب عالمین ہیں، بلکہ محبوب رب العالمین ہیں، رب کے محبوب ہیں. ان کے اوصاف ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو، جو بھی سنے گا سن کر سبحان اللہ کہہ اٹھے. کیا بات ہے. کیوں؟ ان میں کوئی خامی اور کمی ہے ہی نہیں، یہ سب سے حسین و جمیل ہیں. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس اور سینہ مبارکہ کا کچھ وصف بیان کروں گا. سینہ اور پیٹ کی خوبصورتی یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں. یعنی اگر پیٹ ذرا زیادہ نکلا ہوا ہو یا سینہ ذرا اندر دھسا ہوا ہو تو یہ حسن نہیں سمجھا جاتا، خوبصورتی نہیں سمجھی جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ سواء البطن والصدر تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹ مبارک اور آپ کا سینہ مبارکہ برابر تھا، بلکہ سینہ مبارکہ تھوڑا سا ذرا ابھرا ہوا ہی تھا. اور اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ جو بال ہوا کرتے ہیں، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر سی جا رہی تھی. اس کے علاوہ زیادہ بال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر نہیں تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کے اوصاف تھے.
اور اسی کے متعلق رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. سبحان اللہ. حضور کا سینہ مبارکہ وہ ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. اور اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں جو فرمایا نا ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا، کہ سینے کو کھول دینا یہ ہدایت کا سب سے آخری مرتبہ ہوتا ہے. یہ ہدایت کا سب سے آخری مرتبہ ہوتا ہے، اور جس کا پھر یہ سینہ کھل جایا کرتا ہے اس کے سامنے تمام اسرار نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ غیب کو مشاہدہ کر کر بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے رب اشرح لی صدری جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے مانگا تھا. اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے. وہاں موسیٰ کلیم اللہ مانگتے ہیں مولا کشادہ فرما دے، یہ حبیب ہے رب بن مانگے عطا فرما دیتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کی شان. ذکر جلالت پہ الفاظ روح شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہو غلچہ راز وحدت پہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. عبد المالک بھائی سلسلے میں شامل ہیں. عبد المالک بھائی امیر اہل سنت کی منقبت کے 2 اشعار شامل کریں پھر انشاءاللہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں. جی. میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے، پیکر علم و حکمت کے امیر وہ اہل سنت کے. تقویٰ دیکھو آپ کا اعلیٰ تقویٰ دیکھو آپ کا اعلیٰ اور ستھرا کردار. میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر. ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر. عشق نبی میں جو دیکھو عشق نبی میں جو دیکھو لگتے ہیں سرشار. میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. مرشد ہے عطار
کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو بھی ہمارے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، بولنے میں کرنے میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی اور رحمت کاملہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے جو خاص وصف آج ہم نے بیان کیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا غم گسار ہونا، غموں کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلوۃ والسلام کا ایک شعر اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔